Now, let's move forward on to our next program. کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں. The dowry system has existed in Indian society for a long time. We must face and fight this evil of society by raising our voice and spreading awareness. So, I would like to call Sundus Salman from class 8 to give a speech on the topic of dowry system. Please welcome on the stage Sundus Salman with a great applause for her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all of you. I am Sundar Salman from class 8. Today I am here to spend a few minutes on a very specific point, that is a dowry system as courage. Dear intellectuals, Allah Almighty created man and woman as company for one another, so that they can be parents and live in peace and calmness, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. Surah Ar-Rum, chapter number 30, verse number 21. وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. And among His signs is that He created for you from yourself man that you may find tranquility in them, and He placed between you affection and mercy. We see the Muslim society is adopting the non-Islamic culture. Adopting the non-Islamic culture shows that we have forgotten the teaching of our religion. Dowry system has become very common in today's societies. It has been practiced in many societies, and Muslims too have adopted this practice. This is the reason many girls are sitting at home unmarried, as their parents are not able to fulfill the demand of dowry. Gradually, the demand of dowry increased this much that even the residence of the boy is provided by the girl's family. Often the girl's family wouldn't afford a high demand of dowry, and they create depressed and stressful environment. Such concept of dowry are not in Islam. Our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "In azaman nikahi barakatan aisuruhu mauna." سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جو سادہ ہو اور جس میں خرچ سب سے کم ہو. If you want to succeed in the akhirah, we must follow our deen, Islam sincerely, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us hidayah. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. نکاح is a sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's complete half a single Muslim faith. I would like to end my speech with these lines. کتنا بے خوف یہ زمانہ ہے، کتنا بے خوف یہ زمانہ ہے، ہر طرف ظلم کا ٹھکانہ ہے. مانگتے ہو جہیز لڑکی سے، جان لو یہ رسم ہندوانہ ہے. کھو گئیں اس میں عائشہ کتنی، کیا یہی شان مومنانہ ہے. بک رہی ہے جہیز کے ہاتھوں، قوم مسلم کا یہ فسانہ ہے. کیوں نہیں مانتا حقیقت یہ، تیری بیوی تیرا خزانہ ہے. دے دیا جس نے دل کے ٹکڑوں کو، اس کی دولت پہ کوئی نشانہ ہے. مانگنا چھوڑ دو جہیزوں کو، مشورہ تم سے دوستانہ ہے. لب پہ کچھ اور قلب میں کچھ ہے، تیری عادت منافقانہ ہے. اب ستانا نہ بنت ہوا کو، بات میری یہ مخلصانہ ہے. دنگ ہے دیکھ کر زمانہ بھی، دنگ ہے دیکھ کر زمانہ بھی، جو تیرا کام جاہلانہ ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the right path. آمین ثم آمین. طلبِ جہیز نے چھین لی ان تمام کی شوخیاں، طلبِ جہیز نے چھین لی ان تمام کی شوخیاں. دیکھو اداس بیٹھی ہیں ہوا کی بیٹیاں. ماشاء اللہ. Thank you Sundus. Your commitment to addressing this important social issue is commendable, and your speech has the potential to make a real differences in the lives of women. Your speech can inspire positive change within the community, leading to a more just and equitable society where women are valued and respected.